أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف ہے، اور اس میں کئی ایک مسائل ہیں۔ ان مسائل میں سے آج ہم 40واں مسئلہ پڑھیں گے۔ 40ویں مسئلے میں امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں والصوم فی السفر من شاء صام ومن شاء افطر۔ سفر میں روزہ رکھنا، اس بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے اور ان کے ہاں راج موقف کیا ہے کہ جو چاہے روزہ رکھ لے اور جو چاہے روزہ ترک کر دے، یعنی کہ دونوں طرح اجازت ہے ایک مسلمان کو۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 185 میں 185 ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو رمضان کے مہینے میں بیمار ہو جائے یا وہ حالت سفر میں ہو تو وہ روزہ ترک کر کے بعد میں قضا دے سکتا ہے، دیگر ایام میں وہ تعداد پوری کر سکتا ہے جو تعداد اس نے رمضان کے مہینے میں ترک کی تھی۔ تو اس ایسے پتہ چلا کہ مریض کے ساتھ ساتھ مسافر کو بھی رمضان کے مہینے میں روزے ترک کرنے کی اجازت ہے، اور سفر سے مراد وہ سفر ہے جس سفر میں کسی کو نماز قصر کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی حالت سفر میں بھی روزے رکھتا ہے تو اس کے روزے درست ہوں گے اور ان کا اعتبار ہوگا۔ اس معاملے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حمزہ بن عمر الاسلمی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اصوم فی السفر، کیا میں سفر میں روزے رکھوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان شئت فصم و ان شئت فافطر، تم حالت سفر میں روزے رکھنا چاہو تو یہ بھی ٹھیک ہے، ترک کرنا چاہو تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور اس کا نمبر ہے 1943 1943، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 1121 1121۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ افضل کیا ہے؟ کیا افضل یہ ہے کہ آپ سفر کی حالت میں روزے رکھیں، یا افضل یہ ہے کہ سفر کی حالت میں آپ روزے ترک کر دیں؟
تو اس مسئلے میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے. چنانچہ کئی ایک علماء کرام یہ رائے رکھتے ہیں کہ رمضان میں روزہ ترک کرنا ہی افضل ہے. ان علماء کرام کے دلائل میں سے ایک دلیل یہی حدیث ہے جو ابھی میں نے ذکر کی ہے، جس میں حمزہ بن عمر الاسلمی کا تذکرہ آیا ہے کہ آپ نے ان سے کہا تھا کہ روزے رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو، ترک کرنا چاہو تو ترک کر سکتے ہو، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ روزہ ترک کرنا ایک رخصت ہے، جو اس رخصت کو قبول کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو اس حدیث کے پیش نظر اور دیگر دلائل کے پیش نظر بہت سے علماء کرام یہ رائے رکھتے ہیں کہ رمضان میں روزہ ترک کرنا افضل ہے، اور موجودہ علماء کرام میں سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی یہی رائے ہے. اور کئی ایک علماء کرام یہ رائے رکھتے ہیں کہ مسافر کے حالات کے پیش نظر حکم بھی مختلف ہوگا. کبھی اس کے لیے روزہ رکھنا افضل ہوگا، کبھی اس کے لیے روزہ ترک کرنا افضل ہوگا، اور کبھی اس پہ روزہ رکھنا حرام ہوگا. پہلی حالت کہ جب روزہ ترک کرنا اس کے لیے افضل ہوگا، پہلی حالت یہ ہے کہ روزے رکھنا اس کے لیے مشکل ہو، یا روزے رکھنے کی وجہ سے وہ خیر کے کئی ایک اعمال سے محروم ہو رہا ہو. اس معاملے میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلے نمبر پہ حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے. فرآ زحامن، آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک جگہ پہ رش قائم کیے ہوئے ہیں. ورجلا، اور آپ نے ایک آدمی دیکھا قد ظلل علیہ، جس پہ دوسرے لوگوں نے سایہ کر رکھا ہے. فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ھذا، یہاں پہ کیا ہے، یہ رش کیوں ہے؟ فقالوا، تو لوگوں نے کہا صائم، یہاں پہ ایک شخص ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی کہ اس پہ سایہ کیا گیا ہے اور اسی کی وجہ سے رش ہے. تو رش کیوں ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حالت خراب ہو چکی ہوگی روزہ رکھنے کی وجہ سے. تو تب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس من البر الصوم فی السفر، کہ دوران سفر روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کو مشکلات کا سامنا ہو اور آپ مسافر ہیں، آپ کو رخصت دی گئی ہے روزہ ترک کرنے کی، لیکن آپ مشکل میں ہونے کے باوجود، مشقت میں پڑنے کے باوجود روزہ رکھے ہوئے ہیں، بلکہ آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی پریشان ہو رہے ہیں، تو تب یہ کہا جائے گا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، یعنی کہ یہ افضل عمل نہیں ہے. لیکن آپ نے اس صحابی کو روزہ توڑنے پہ مجبور نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ جائز ہے. لیکن ایسی حالت ہو تو افضل کیا ہے کہ آپ روزہ ترک کر دیں.
حدیث ہے بخاری کی اور اس کا نمبر ہے 1946، اور حدیث ہے یہ مسلم شریف کی اور اس کا نمبر ہے 1115، 1115۔ دوسرے نمبر پہ اسی موضوع پہ ہمارے پاس ہے حدیث جسے روایت کرتے ہیں جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر، ہم سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اور یہاں پہ میں یہ وضاحت کر دوں کہ پہلی حدیث جو گزری ہے اس سفر کا تعلق تھا فتح مکہ سے، جو پہلی حدیث گزری ہے حدیث جابر، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں حدیث انس۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے ایک سفر میں، فَمِنَّ الصَّائِمُ وَمِنَّ الْمُفْطِرُ، ہم میں سے کچھ لوگ روزے کی حالت میں تھے اور کچھ لوگ روزہ نہیں رکھے ہوئے تھے۔ فَنَزَلْنَا مَنزِلًا فِي يَوْمٍ حَارٍ، گرمی شدید تھی، گرمی کے ان ایام میں ایک دن ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ اکثرنا ظلا صاحب الکسا، سایہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، سب سے زیادہ سایہ اسے میسر تھا جس کے پاس کوئی چادر تھی جو اس نے اپنے اوپر کی ہوئی تھی۔ وَمِنَّا مَن يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ، گرمی اتنی شدید تھی کہ ہم میں سے کئی لوگ دھوپ سے بچنے کے لیے اپنے سر پہ کیا رکھے ہوئے تھے؟ ہاتھ رکھے ہوئے تھے، سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ راوی کہتے ہیں، راوی کون ہے؟ انس بن مالک۔ فسقط الصوام، روزے دار گرمی کی شدت کی وجہ سے اور دوسری جانب روزہ ہونے کی وجہ سے گر پڑے، بے حال ہو کر گر پڑے، یعنی کہ جو ہی پڑاؤ ڈالا گیا سفر رکا اور ایک جگہ کو منتخب کیا گیا کہ یہاں پہ رکنا ہے تو روزے دار وہاں پہ گر پڑے۔ وقام المفطرون، اور اٹھے نیک اعمال سر انجام دینے کے لیے کون؟ وہ لوگ جو روزے کی حالت میں نہیں تھے۔ فضربوا الابنیہ، انہوں نے خیمے لگائے۔ وسقوا الرکاب، اور انہوں نے اونٹوں کو پانی پلایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذهب المفطرون اليوم بالاجر، کہ آج جنہوں نے کامل اجر کمایا ہے وہ کون ہیں؟ وہ جو روزے کی حالت میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اگرچہ روزہ نہیں رکھا لیکن دیگر خیر کے کاموں میں روزے داروں سے آگے نکل گئے۔ روزے داروں کے لیے خیمے انہوں نے لگائے، روزے داروں کے اونٹوں کو پانی انہوں نے پلایا، تو ان کے آرام کا خیال رکھا، دیگر خیر کے کئی اعمال سر انجام دیے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ آگے نکل گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دن روزہ ترک کرنا کیا تھا؟ تو اور یہاں پہ یہ ذہن میں رہے، اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ذهب المفطرون اليوم، کہ آج روزہ ترک کرنے والے آگے نکل گئے، آج روزہ ترک کرنے والے اجر و ثواب لے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سفر میں روزہ ترک کرنا افضل نہیں ہے۔ آج کون آگے نکل گئے؟ روزہ ترک کرنے والے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس موقع پہ، اس حالت میں، اس سفر میں روزہ ترک کرنا افضل تھا۔ اور یہاں پہ بھی آپ نوٹ کریں گے کہ جو روزے کی حالت میں تھے انہیں آپ نے روزہ ترک کرنے پہ مجبور نہیں کیا، روزہ توڑنے پہ مجبور نہیں کیا۔
تو پہلی حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا تھا کہ روزہ رکھ کر اگر آپ نے خود بھی مشقت میں پڑنا ہے، دوسروں کو بھی مصیبت میں ڈالنا ہے، تو پھر روزہ ترک کرنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ اور دوسری حدیث سے پتہ چلا کہ اگر روزہ ترک کرنے کی وجہ سے آپ کو خیر کے کئی اعمال سر انجام دینے کا موقع مل رہا ہے تو پھر آپ کو یہ روزہ ترک کرنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ یہ ساری گفتگو مسافر کے بارے میں ہو رہی ہے، عام آدمی کے بارے میں نہیں ہو رہی۔ ایسا نہ ہو کہ عام آدمی کہے کہ میرے لیے افضل یہ ہے کہ روزہ ترک کر دوں، میں خیر کے کئی اعمال سر انجام دوں گا۔ جی حدیث کا نمبر ہے مسلم شریف 1119 1119 اور بخاری شریف 2890 2890۔ اس کے بعد تیسری حدیث اسی موضوع پہ، اسے روایت کرنے والے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں سافرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مکہ ونحن صیام، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مکہ کا سفر کیا جب کہ ہم روزے رکھے ہوئے تھے۔ فنزلنا منزلا، تو ہم نے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انکم قد دنوتم من عدوکم والفطر اقوی لکم، کہ تم دشمن کے قریب پہنچ چکے ہو، اب روزہ ترک کرنا تمہارے لیے زیادہ مفید ہے۔ روزہ ترک کرنے سے تمہیں قوت ملے گی، طاقت ملے گی، دشمن سے لڑنا ہے، دشمن کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ تو اس موقع پہ کیا افضل ہے کہ آپ روزہ کیا کر دیں؟ ترک کر دیں۔ یہ تھا ہمارا محل شاہد۔ یہ حدیث کا اتنا حصہ میں نے ذکر کر دیا ہے جتنے حصے میں ہماری یہ دلیل موجود ہے کہ ایسی حالت میں روزہ ترک کرنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ لیکن حدیث کا باقی حصہ بھی مکمل کر لیں جو آئندہ جا کر ہمارے کام آئے گا۔ صحابی کہتے ہیں، صحابی کون ہے یہاں پہ؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں فکانت رخصہ، تو وہاں اب روزہ ترک کرنا یہ کیا تھی؟ اس میں رخصت تھی، یعنی کہ چاہے آپ روزہ رکھ لیں چاہے تو روزہ ترک کر دیں، لیکن روزہ ترک کرنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ کہتے ہیں فمنا من صام ومنا من افطر، ہم میں سے کئی لوگ روزے کی حالت میں رہے اور کئی لوگوں نے روزہ ترک کر دیا، توڑ لیا۔ ثم نزلنا منزلا آخر، پھر ہم ایک اور جگہ پہ جا کر رکے، وہاں پہ ہم نے پڑاؤ ڈالا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ مکہ کے مابین ان لوگوں کو کئی دفعہ پڑاؤ ڈالنا پڑتا تھا، کیونکہ سفر ہوتا تھا کتنے دنوں کا؟ 7 دنوں کا، 8 دنوں کا، 9 دنوں کا۔ تو ظاہر ہے کم از کم ایک بار تو پڑاؤ ڈالتے ہوں گے، لیکن چونکہ مسلمان ہیں تو اس لیے نمازیں بھی پڑھنی ہیں، تو اس لیے کئی دفعہ ایک ہی دن میں پڑاؤ ڈالا جاتا ہوگا۔ تو فرمایا آپ نے جب دوسری بار پڑاؤ ڈالا، انکم مصبحو عدوکم والفطر اقوی لکم فافطروا، تم صبح اپنے دشمن پہ حملہ کرنے والے ہو اور روزہ ترک کرنے سے تمہیں قوت ملے گی، فافطروا، تو روزہ ترک کر دو۔ فرق محسوس کر رہے ہیں؟ پچھلی بار آپ نے کہا تھا کہ روزہ ترک کرنا افضل ہے، تمہیں قوت ملے گی اور خاموشی اختیار کی آپ نے۔ اب آپ نے کیا کہا ہے کہ روزہ ترک کرنے میں تمہیں قوت ملے گی، فافطروا، آرڈر دے دیا روزہ ترک کر دو۔ صحابی کہتے ہیں وکانت عزمہ، اب آپ کا حکم کیا تھا؟ حتمی تھا۔ فافطرنا، تو ہم نے روزہ کیا کر دیا؟ ترک کر دیا۔ ثم قال، اس کے بعد کہتے ہیں ابو سعید خدری
لقد رأیتنا نصوم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلک فی السفر، یعنی کہ اس حدیث سے کوئی یہ مراد نہ لے کہ آپ نے ہر سفر میں روزہ ممنوع قرار دے دیا اور ہر سفر کے لیے کہہ دیا کہ روزہ ترک کر دو، نہیں، یہ اس موقع کے لیے تھا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے کئی سفر کیے آپ کے ساتھ اور ہم نے روزے رکھے۔ تو یہ تھی پہلی حالت۔ تو پہلی حالت کیا تھی؟ ترک کرنا، کہ روزہ ترک کرنا افضل ہے جب روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ مصیبت میں پڑے ہوئے ہوں، مشقت میں پڑے ہوئے ہوں، دوسروں کو مصیبت میں ڈالے ہوئے ہوں، یا روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ خیر کے بہت سے اعمال سے محروم ہوں، تو پھر کیا افضل ہے؟ روزہ ترک کرنا۔ اب آخری حدیث جو آخری ہم نے پڑھی ہے اس میں کیا تھا کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو جہاد کا حق ادا نہیں کر سکیں گے، تو اس لیے کہا گیا کہ روزہ ترک کر دو۔ جی حدیث کا نمبر ہے 1120 مسلم شریف۔ اس کے بعد دوسری حالت وہ کیا ہے کہ روزہ رکھنا افضل ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے اور روزے کی وجہ سے آپ خیر کے اعمال سے بھی محروم نہ رہیں۔ اس بارے میں پہلے نمبر پہ حدیث ہے وہ جسے روایت کرتے ہیں جناب ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رمضان فی حر شدید، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے مہینے میں نکلے، یعنی کہ مدینہ سے نکلے، اور شدید گرمی تھی۔ حتی ان کان احدنا لا یضع یدہ علی رأسہ من شدت الحر، گرمی اتنی شدید تھی کہ ہم میں سے کئی لوگ اپنے سر پہ گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ رکھا کرتے تھے۔ دیکھیے صحابہ کرام نے کتنا مشکل وقت دیکھا ہے اسلام کے لیے، جہاد کے لیے، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے، اور آج لوگ اے سی میں رہتے ہیں اور پھر بھی پوچھتے ہیں کیا روزے کی گنجائش نکل سکتی ہے روزہ ترک کرنے کی؟ وما فینا صائم، ابو درداء کہتے ہیں ہم میں کوئی بھی روزے دار نہیں تھا الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے، وعبد اللہ بن رواحہ، اور عبداللہ بن رواحہ کے۔ حدیث مسلم شریف کی نمبر ہے 1122 1122، اور بخاری شریف اور نمبر ہے 1945 1945۔ جب میں حدیث ذکر کرنے کے بعد پہلے تذکرہ کروں مسلم شریف کا، بعد میں تذکرہ کروں بخاری شریف کا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مسلم کے الفاظ ہیں کہ الفاظ جو ہیں وہ مسلم شریف کے ہیں، ورنہ یہ حدیث دونوں کتابوں میں آئی ہے۔ اب آپ لوگوں کا امتحان ہے، کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ 7 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بتائیے یہ سفر کون سا ہے، کون سا سفر ہے، یہ کس شہر کا سفر ہے، کس علاقے میں جا رہے ہیں؟ یہ جو حدیث ابھی ذکر ہوئی ہے، جب اس سوال کا جواب آئے گا تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ علماء کرام
کیسے معلوم کیا کرتے تھے کہ یہ واقعہ کس سفر سے تعلق رکھتا ہے، کس جگہ سے تعلق رکھتا ہے، کون سے غزوے سے تعلق رکھتا ہے؟ علماء اکرام نے کیسے محنتیں کی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن رواحہ۔ اور عبداللہ بن رواحہ کب فوت ہوئے ہیں؟ غزوہ مؤتہ میں، غزوہ مؤتہ میں اس میں یہ شہید ہوئے ہیں۔ تو غزوہ مؤتہ غزوہ فتح مکہ سے پہلے ہوا ہے، یعنی کہ مکہ فتح ہوا ہے بعد میں، اور مؤتہ کا غزوہ جو ہے وہ پہلے واقع ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سفر مکہ کا سفر نہیں ہے، کیونکہ اس سفر میں موجود ہیں کون؟ عبداللہ بن رواحہ۔ اور مؤتہ یا مکہ یہ تو ان کے فوت ہونے کے بعد کے واقعات ہیں، تو یہ فتح مکہ کا سفر نہیں ہے، یہ طے ہو گیا۔ اچھا جی، تو اب آپ نگاہ دوڑائیں کون کون سے غزوے رمضان کے مہینے میں ہوئے ہیں، کون کون سی لڑائیاں رمضان کے مہینے میں ہوئی ہیں۔ ایک فتح مکہ کا ہمیں معلوم ہے، ایک بدر کا۔ بدر کی لڑائی رمضان کے مہینے میں رکھی گئی ہے، بدر کی لڑائی رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے، لیکن یہ وہ سفر بھی نہیں ہے۔ یہ کیسے پتہ چلا ہمیں؟ یہ ابو درداء سے پتہ چلا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ ابو درداء۔ اور ابو درداء غزوہ بدر کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، تو یہ طے ہو گیا کہ یہ دونوں غزوے نہیں ہیں۔ کون سا ہے اللہ عالم، لیکن بہرحال یہ دونوں نہیں ہیں۔ اچھا جی، اب ہمیں اس حدیث سے معلوم کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور عبداللہ بن رواحہ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ تو کیوں رکھا ہوا تھا؟ اس لیے کہ انہیں روزہ رکھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی تھی، جن کو مشکل پیش آ رہی تھی انہوں نے ترک کیا ہوا تھا۔ تو اس لیے جو آسانی سے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ سکے، چاہے وہ مسافر ہے، تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ روزہ رکھ لے، جبکہ اسے کسی مصیبت کا سامنا نہیں ہے، کسی مشقت کا سامنا نہیں ہے، روزے کی وجہ سے خیر کے اعمال سے بھی محروم نہیں ہے۔ ایک دلیل تو میں نے حدیث سے دی، اور حدیث سے ایسے کئی دلائل اور بھی مل جائیں گے، لیکن ہم ایک اور حدیث کی طرف آتے ہیں، ایک اور دلیل کی طرف آتے ہیں۔ وہ یہ کہ اگر آپ روزہ ترک کریں گے تو آپ کو بعد میں کیا دینا پڑے گی؟ قضا دینا پڑے گی، قضا دینا پڑے گی، اور موت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے جب روزہ رکھنے میں کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا، خیر کے اعمال سے بھی آپ محروم نہیں ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ یہ عمل وقت پہ کر لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ فوت ہوں اور روزے آپ کے ذمہ باقی ہوں۔ تیسری دلیل، کہ جب آپ رمضان میں روزے رکھیں گے، لوگوں کے ساتھ رکھیں گے، تو روزہ رکھنا آپ کے لیے کیا ہوگا؟ آسان ہوگا، اور بعد میں قضا دینا کیا ہوتا ہے؟ یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جو آدمی رمضان کے مہینے میں آسانی سے روزہ رکھ سکتا ہے، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے بغیر، اوروں کو مصیبت میں ڈالے بغیر، خیر کے اعمال سے محروم ہوئے بغیر، تو پھر وہ روزہ رکھ لے، اس کے لیے افضل یہی ہے۔ تیسری حالت، جب روزہ ترک کرنا واجب ہوگا اور روزہ رکھنا حرام ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کو سنگین قسم کی مشقت کا سامنا کرنا پڑے، ایسی مشقت جسے برداشت کرنا آپ کے لیے ممکن نہ رہے،
بلکہ یہ مشقت اور یہ روزہ رکھنا اس حالت میں ممکن ہے کہ آپ کو ہلاکت تک پہنچا دے، موت تک پہنچا دے۔ چنانچہ جناب جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام الفتح الی مکہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے سال مکہ کی جانب نکلے، اور فی رمضان، کس مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں۔ اور یہ کس یعنی کہ سال کا واقعہ ہے؟ فتح مکہ کا جو سال ہے یہ کون سا سال ہے؟ سن 8 ہجری، سن 8 ہجری ہے۔ چلیں، فصام، تو آپ روزے کی حالت میں رہے، مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے ہیں اور روزہ رکھتے رہے، حتی بلغ قراء الغمیم، یہاں تک کہ آپ اس جگہ پہنچ گیا جسے قراء الغمیم کہتے ہیں۔ فصام الناس، تو لوگ بھی روزہ رکھتے رہے۔ جب آپ روزہ رکھ رہے تھے تو آپ کو دیکھ کے لوگ بھی روزہ رکھتے رہے۔ ثم دعا بقدح من ماء، پھر آپ نے پانی کا ایک برتن منگوایا، فرفعہ، تو اس کو بلند کیا تاکہ لوگ دیکھ لیں، حتی نظر الناس الیہ، یہاں تک کہ لوگوں نے اسے دیکھا، ثم شربا، اس کے بعد آپ نے پانی پیا، لوگوں کو دکھانے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ پانی پیا۔ فقیل لہ بعد ذلک، تو آپ سے کہا گیا اس کے بعد، ان بعض الناس قد صاما، کہ کچھ لوگ روزے کی حالت میں ہیں، یعنی کہ آپ نے سب کے سامنے روزہ یعنی کہ توڑا ہے تاکہ لوگ بھی توڑیں، لیکن کئی لوگ پھر بھی روزے کی حالت میں ہیں، تو آپ نے فرمایا اولئک العصاة، اولئک العصاة، یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ ہاں جی، تو جب نافرمان کہا گیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ روزہ رکھنا جائز تھا ان کے لیے؟ پھر کیا تھا؟ حرام تھا۔ تو اس حدیث پہلے حدیث کا نمبر مسلم شریف 1114، 1114، اور اس حدیث پہ علماء کرام کا تبصرہ یہ ہے کہ اگر روزہ رکھنے سے کسی کو انتہا درجے کی مشقت کا سامنا کرنا پڑے اور وہ پھر بھی روزہ رکھے تو یہ غلط ہے۔ اور یہ صحابہ کرام جن کو آپ نے روزہ رکھنے کی وجہ سے نافرمان قرار دیا، ان کا روزہ رکھنا کیوں غلط تھا؟ کیونکہ انہیں باقاعدہ آرڈر دے دیا گیا تھا، کیا؟ روزہ ترک کر دو۔ اس حدیث کو آپ سمجھیں اس حدیث کی روشنی میں، کون سی؟ ابو سعید خدری کی حدیث کا آخری حصہ، کہ پہلے مقام پہ آپ اترے تھے، پڑاؤ ڈالا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ روزہ ترک کرنا تمہارے لیے باعث تقویت ہے، یعنی کہ ترغیب دی ہے آپ نے، روزہ ترک کرنے کو افضل قرار دیا آپ نے۔ اور جب آپ مکہ کے بالکل قریب پہنچ گئے اور صبح حملہ کرنا تھا، تب آپ نے کہا کہ روزہ ترک کرنے سے تمہیں تقویت ملے گی، فَأَفْطِرُوا، روزہ ترک کر دو، آرڈر دے دیا۔ تو اس آرڈر کے بعد اور آپ نے سب کے سامنے روزہ توڑا، پھر بھی کئی لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو آپ نے انہیں کیا قرار دیا؟ نافرمان قرار دیا۔ اور مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، اور مسلم شریف کی دوسری روایت میں وضاحت آئی ہے کہ یہ کام آپ نے عصر کے بعد کیا تھا، روزہ توڑنے والا عمل آپ نے کب کیا تھا؟ عصر کے بعد۔ اور مسلم شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ ان الناس قد شق علیہم الصوم، روزہ آپ نے توڑا اسی وقت تھا جب آپ کو یہ رپورٹ دی گئی کہ کئی لوگ روزے کی وجہ سے مشقت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو مشقت میں بھی پڑے ہوئے تھے،
صبح دشمن پہ حملہ بھی کرنا تھا، آپ نے آرڈر بھی دے دیا ہے، پھر بھی جو روزے کی حالت میں تھا اس کو نافرمان قرار دیا گیا۔ تو یہ تھا ہمارا مسئلہ۔ آخری بار پھر دیکھنے کیا عبارت تھی امام بربہاری کی، کہتے ہیں وَالصَّوْمُ فِي السَّفَرِ، سفر میں روزہ رکھنا، من شاء صام، جو چاہے روزہ رکھ لے اور جو چاہے روزہ ترک کر دے۔ اس کے بعد ہے مسئلہ نمبر 41، اور وہ کیا ہے کہ ولا بأس بالصلاة فی السراویل، کہ شلوار میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شلوار پہن کر آپ نماز پڑھتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں امام بربہاری؟ شلوار کی جگہ پہ اور کیا پہنا جا سکتا ہے؟ چادر، تہبند۔ یہاں پہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے چند الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ شیخ ابن باز جو سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے، فوت ہو چکے ہیں، جن کا علمی حلقوں میں مقام بہت ہی بلند و بالا ہے۔ کہتے ہیں الازار استر للمؤمن، تہبند پہننے سے مومن زیادہ پردے میں رہتا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنَ السَّرَاوِيلِ، اور شلوار کے مقابلے میں یہ لباس زیادہ خوبصورت ہے۔ اِذَا كَانَ لَيْسَ فَوْقَهُ شَيْءٌ، جب کہ شلوار کے اوپر کوئی چیز نہ ہو، یعنی کہ آپ نے صرف شلوار پہنی ہے، اس کے اوپر تہبند نہیں پہنی، تو پھر ایسی شلوار سے بہتر کیا ہے؟ تہبند۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں لِأَنَّ السَّرَاوِيلَ قد تبین حجم العورہ، جب آپ شلوار پہنتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو سطر ہے اس کا سائز واضح ہو رہا ہوتا ہے۔ کیسے؟ یہ بھی بیان کرتے ہیں، اور مزید کہتے ہیں وقد تحصل بها فتنہ، اور کبھی اس کی وجہ سے فتنہ اور فساد واقع ہوتا ہے۔ کہتے ہیں لیکن الازار یکون استر و اکمل، لیکن چادر جو ہے اس سے پردہ زیادہ رہتا ہے اور یہ لباس زیادہ کامل و مکمل ہے۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں لأنہ لا یکون بین الرجلین شیء من الفضاء فلا يحصل بذلك شیء من الفتنہ وکلاہما جائز اذا کانا ساترین۔ فرماتے ہیں جب آپ شلوار پہنتے ہیں تو دو ٹانگوں کے درمیان جگہ کیا رہتی ہے؟ خالی رہتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کی جو سطر کی جگہ ہے، آپ کی جو شرمگاہیں ہیں، ان کے سائز کیا ہیں۔ کبھی کبھی اس کا علم دوسرے لوگوں کو ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے فتنہ واقع ہوتا ہے۔ لیکن چادر جو ہوتی ہے وہ دو ٹانگوں کے درمیان کی جگہ کو خالی نہیں رکھے گی۔ لیکن کہتے ہیں بہرحال اگر چادر شلوار بھی ہو لیکن پردہ ہو رہا ہو تو وہ بھی جائز ہے، دونوں جائز ہیں۔ لیکن پھر کہتے ہیں لیکن چادر زیادہ بہتر ہے۔ لیکن پھر آخر میں کہتے ہیں کہ شلوار کا ایک پہلو چادر سے بہتر ہے، کیا؟ کہ شلوار جو ہے یہ گرتی نہیں ہے اور چادر کئی لوگوں سے گر جاتی ہے۔ تو یہ تو تھا شیخ صاحب کا کلام، ان کی گفتگو۔ تو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا آج کل کے لحاظ سے چادر کے مقابلے میں کیا افضل ہے؟ شلوار۔ کیونکہ جو لوگ چادر پہنتے ہیں عام طور پہ وہ مصیبت میں پڑے ہوتے ہیں، اور کئی لوگوں کی آپ مسجد نبوی مسجد حرام میں دیکھیں گے عمرے کے دوران کئی لوگوں کا سطر ننگا ہو رہا ہوتا ہے، کئی لوگوں کی چادر نیچے آ رہی ہوتی ہے، عجیب صورتحال ہوتی ہے کئی لوگوں کی۔ تو ایسے حالات میں شلوار کیا ہے؟ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن شلوار کون سی ہو؟ وہ شلوار نہ ہو جو اتنی تنگ ہو کہ اس کے تنگ ہونے کی وجہ سے آپ کے جو مخصوص اعضاء ہیں، آپ کی شرمگاہیں ہیں، ان کے سائز کا لوگوں کو علم ہو رہا ہو۔
اتنی تنگ شلوار نہیں ہونی چاہیے. اور یہی حکم ہے کس کا؟ پینٹ کا. ویسے تو پینٹ آپ پہن سکتی ہیں. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پینٹ ممنوع ہے یا اس میں کافروں کی مشابہت ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پینٹ مسلمانوں کا بھی لباس ہے اور کافروں کا بھی لباس ہے. ممانعت تب ہوتی ہے جب کوئی ایسا لباس ہو جو کافروں کے ساتھ خاص ہو. اور اس کا علم کیسے ہوگا؟ آپ کو علم اس نہ ہوگا کہ جب آپ پہنیں تو لوگ سمجھیں کہ اس نے کافروں والا لباس پہنا ہوا ہے. لیکن پینٹ جو ہے بہت سے مسلمان ممالک میں پہنی جاتی ہے، بلکہ کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا آغاز مسلمانوں سے ہوا ہے. تو بہرحال پینٹ ہو یا شلوار، یہ دونوں چیزیں ایسی ہونی چاہیے جو کھلی کھلی ہوں، اور کپڑا اتنا باریک نہ ہو، اتنا شفاف نہ ہو کہ آپ کے جسم کی جو جلد ہے اور اس کا جو رنگ ہے وہ دوسرے لوگوں کو معلوم ہو رہا ہو، نظر آ رہا ہو. تو پھر پینٹ میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، شلوار میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ پینٹ ہو یا شلوار اگر دونوں تنگ ہیں، جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ٹائٹ ہیں، یا کپڑا اتنا باریک ہے کہ جس سے جلد کا رنگ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو نظر آ رہا ہے، تو یہ پہننا مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے. اب یہاں پہ میں وہ احادیث ذکر کرنا چاہوں گا جن احادیث میں شلوار کا تذکرہ آیا ہے. پہلے نمبر پہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 1842. اس حدیث کے راوی ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. اور اس حدیث میں یہ مسئلہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جو شخص حالت احرام میں ہو، حج کی وجہ سے، عمرے کی وجہ سے، وہ کیا کچھ پہن سکتا ہے؟ تو آپ نے وہ چیزیں بتائیں جو محرم حالت احرام میں نہیں پہن سکتا. چنانچہ اس حدیث میں آپ فرماتے ہیں المحرم لا یلبس القمیص، جو حالت احرام میں ہے وہ قمیص نہیں پہن سکتا، قمیض نہیں پہن سکتا. ولا العمائم، اور نہ ہی پگڑی پہن سکتا ہے. ولا السراویلات، اور نہ ہی شلواریں پہن سکتا ہے. ولا البرنس، اور نہ ہی ایسی قمیض پہن سکتا ہے جس کے ساتھ کیا ہو؟ سر بھی ہو، ٹوپی لگی ہوئی ہو. تو یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں وہ آدمی نہیں پہن سکتا جو حالت احرام میں ہو. اس کا مطلب ہے کہ حالت احرام کے علاوہ یہ چیزیں پہنی جا سکتی ہیں. تو شلوار پہنی جا سکتی ہے، بلکہ ہمارے پاس اس سے زیادہ واضح حدیث ہے، وہ بھی بخاری شریف کی ہے، اور اس کا نمبر ہے 1843 1843. اس حدیث کے راوی ہیں جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. کہتے ہیں خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. کہاں؟ مقام عرفات میں. فقال، تو آپ نے کہا من لم یجد الازار فلیلبس السراویل، جسے حالت احرام میں داخل ہونے کے لیے تہ بند نہ ملے، چادر نہ ملے، تو وہ کیا کر لے؟ شلوار پہن لے. حالت احرام میں جو شلوار پہنے گا وہ اسی حالت میں نمازیں بھی پڑھے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شلوار پہن کے نمازیں پڑھے گا. اور یہی ہمارا موضوع ہے کہ شلوار پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ
اور جسے جوتے نہ ملیں فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وہ کیا پہن لے؟ موزے پہن لے۔ اس کے بعد حدیث ابی امامہ، اس کو امام احمد اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں، اور اس کا نمبر ہے 22,283، 222، ان کے 3 بار 22، آخر میں 83۔ ابو امامہ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مشیخۃ من الانصار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے انصاریوں کے چند بزرگوں کے پاس، بڑی عمر کے لوگوں کے پاس، بیض لحاہم، جن کی داڑیاں سفید تھیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا معشر الانصار حمروا وصفروا وخالفوا اہل الکتاب، اپنی داڑیوں کو سرخ کر دو یا زرد کر دو، اور سرخ اور زرد کر کے اہل کتاب کی مخالفت کرو، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ غور کیجئے گا، یہاں پہ نبی علیہ السلام باقاعدہ تعلیمات دے رہے ہیں داڑھی کو رنگین کرنے کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی داڑھی سفید ہے اس کے حق میں بہتر یہ ہے کہ داڑھی کو رنگین کرے، داڑھی کو رنگین نہ کرنے سے رنگین کرنا افضل اور بہتر ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس مسئلے کا علم نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان لوگوں کو عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اپنی داڑھیوں کو کیا کرتے ہیں؟ رنگین کرتے ہیں، جبکہ آپ علیہ السلام یہاں پہ کہہ رہے ہیں حمروا، سرخ کرو، وصفروا، اور زرد کرو، اور یہ کام کر کے اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی اپنی داڑھیوں کو رنگین نہیں کرتے، تو آپ لوگ کریں۔ اور ضروری نہیں کہ آپ یہی 2 رنگ استعمال کریں، ان کے قریب قریب کو اور رنگ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مین مقصود یہ ہے کہ داڑھی کا رنگ سفید نہ رہے، لیکن وہ رنگ جو بالکل سیاہ ہے اسے بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ سیاہ کے قریب قریب کو اور رنگ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ فقلنا، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان اہل الکتاب یتسرولون ولا یعتذرون، کہ اہل کتاب شلواریں پہنتے ہیں اور چادریں نہیں پہنتے۔ انصاریوں سے آپ نے کیا کہا تھا کہ داڑھیوں کو کیا کرو؟ رنگین کرو، اور یہ کام کر کے اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، اہل کتاب تو شلواریں پہنتے ہیں، چادریں نہیں پہنتے۔ تو آپ نے فرمایا تسرولوا واعتذروا وخالفوا اہل کتاب، شلواریں پہنو اور چادریں بھی پہنو، اور یہ دونوں کام کر کے اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ کبھی شلوار پہن لی، کبھی چادر پہن لی، یہ دونوں کام کر کے، وہ ایک کام کرتے تم دونوں کام کرو، تو اس میں کیا ہو جائے گی؟ یہودیوں کی کیا ہو جائے گی؟ مخالفت ہو جائے گی، عیسائیوں کی مخالفت ہو جائے گی۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان اہل الکتاب، کہ اہل کتاب یعنی کہ یہودی اور عیسائی، یتخففون ولا ینتعلون، وہ موزے پہنتے ہیں اور جوتے نہیں پہنتے۔ تو آپ نے کہا فتخففوا وانتعلوا وخالفوا الکتاب، تو موزے بھی پہنو، جوتے بھی پہنو،
اور اہل کتاب کی کیا کرو؟ مخالفت کرو۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اہل الکتاب یقصون عثانینہم ویوفرون سبالہم، اہل کتاب اپنی داڑھیوں کو کاٹتے ہیں اور اپنی مونچھوں کے بالوں کو بڑھاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قصوا سبالکم، تم لوگ اپنی مونچھوں کے بالوں کو کاٹو، ووفروا اثانینکم، اور اپنی داڑھی کے بالوں کو بڑھاؤ، وخالفوا اہل کتاب، اور یہ کام کر کے اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ نوٹ کیجئے گا کتنے امور ذکر ہوئے ہیں؟ 4۔ اور ہر بار آپ کیا کہنے ہیں؟ یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ میرے وہ مسلمان بھائی غور کریں جو عیسائیوں کو کرسمس کے موقع پہ مبارکباد دیتے ہیں۔ شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ ان کی مخالفت کریں، ان کی نقل نہ کریں، ان کی تقلید نہ کریں، ان کی مشابہت اختیار نہ کریں، اور ہم انہیں مبارکباد دیں ان کے مذہبی تہوار پہ۔ یعنی کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ کام جو کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم اس پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو آپ مبارکباد دیں اس موقع پہ جب وہ غیر اللہ کو سجدہ کرے۔ یعنی کہ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم اس غلط کام سے ان کو روکتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان سے بدتمیزی کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان سے لڑیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان پہ ظلم کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی امور میں آپ ان سے تعاون نہ کریں۔ دنیاوی امور میں آپ تعاون کریں، کسی کافر کو قرض کی ضرورت ہے آپ قرض دیں، کوئی مکان بنا رہا ہے اس میں آپ اینٹیں اپنے ہاتھ سے لگانا چاہتے ہیں لگائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے مذہبی معاملے میں اس سے تعاون کرنے کی کسی بھی شکل میں گنجائش نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے گھر میں عیسائی ڈرائیور ہے، کسی کے گھر میں عیسائی نوکرانی ہے، اسے کرسمس کے ایام میں چھٹی دینے کے ساتھ ساتھ کچھ پیسے دے دینا، تمہاری عید آ رہی ہے، تمہارے بڑے دن آ رہے ہیں، سوٹ دے دینا اس لیے کہ تمہاری عید آ رہی، تمہارا تہوار آ رہا ہے، تمہارے بڑے دن آ رہے ہیں، یہ غلط ہوگا۔ اس موقع پہ اس معاملے میں کسی قسم کا تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ہمارا واجب کیا تھا؟ روکنا۔ آج ہم اتنے بزدل ہو چکے ہیں کہ ہم تبلیغ ترک کر چکے ہیں، لوگوں کو نہیں سمجھاتے، تو ہم بزدل بننے کے ساتھ ساتھ غلط کام میں مبارکباد دینے میں شیر بن چکے ہیں۔ کئی ہمارے لوگ ان کی تقریبات میں شریک ہو کے ان کے کیک کاٹتے ہیں، اس میں حصہ لیتے ہیں، وہاں پہ تقریریں کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ان چیزوں سے روکتے نظر آتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو امور ذکر ہوئے ہیں کیا یہ مذہبی امور ہیں؟ کیوں جی؟ داڑھی کا سفید ہونا یا رنگین ہونا، شلوار پہننا، چادر پہننا، مودے پہننا، جوتے پہننا، یہ مذہبی معاملات نہیں ہیں۔ تو پھر ان میں ضابطہ کیا ہوگا؟ کیا دنیاوی امور میں بھی ان کی مخالفت کی جائے گی؟ جی ہاں، اس معاملے میں جو ان کے ساتھ خاص ہو، یعنی کہ وہ معاملہ جسے دیکھ کے نظر آئے کہ بھائی یہ کون ہوگا جی؟ یہ عیسائی ہوگا۔ جیسے سکھ ہیں، ان کی پگڑی دیکھ کر مخصوص انداز میں لوگ پہچان لیتے ہیں کہ کون ہے، سکھ ہیں۔ اب یہ ان کی کیا ہوگی؟ علامت ہوگی، ساری دنیا کو پتا ہے ان کے ساتھ خاص ہے۔ اب اگر یہی کام کو مسلمان کرے گا تو غلط ہو جائے گا، ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ اور ان میں سے وہ امور جو اب ان کی مشابہت نہیں رہے انہیں کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کہا گیا تھا کہ اہل کتاب شلواریں پہنتے ہیں اور چادر نہیں پہنتے، تو آپ نے کہا تم شلواریں بھی پہنو چادر بھی پہنو، تو کیا آج ہم پھر چادر بھی پہنے اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے؟ حدیث کا مقصود یہ نہیں ہے۔ حدیث کا مقصود کیا تھا؟ یہودیوں اور عیسائیوں کی کیا کرنا؟ مخالفت کرنا۔
اب شلوار پہننا اور چادر نہ پہننا یہ ان کی علامت نہیں رہی، یہ ان کی علامت نہیں رہی. تو اس لیے اب آپ اپنی سہولت کے مطابق چاہے شلوار پہنے چاہے آپ چادر پہنے. البتہ جو آخری امر ہے اس کی اہمیت آج بھی برقرار ہے، کیونکہ اس کے بارے میں الگ سے احادیث موجود ہیں، جن احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھنے کا حکم دیتے ہیں، بار بار دیتے ہیں. کئی الفاظ استعمال کیے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں وفر اللحا، کبھی آپ کہتے ہیں آف اللحا، کبھی آپ کہتے ہیں ارج اللحا، کبھی آپ کہتے ہیں ارق اللحا. اور امام نووی رحمہ اللہ ان تمام الفاظ کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں خلاصہ ان الفاظ کا یہ ہوا کہ داڑھی کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے، یعنی کہ نہ آپ منڈوائیں نہ آپ کٹوائیں. اور مونچھیں جو ہیں وہ ہلکی کرنی ہیں، مونچھیں بڑی نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوا. تو اس کے بعد شلوار کے تعلق سے آخری حدیث اسے روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن بریدہ، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد بریدہ سے. وہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی فی لحاف لا یتوشح به. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ایک چادر میں اس حالت میں نماز پڑھنے سے کہ آپ اس چادر کو لپیٹے نہیں. تو اس انداز سے نماز پڑھنے سے آپ نے منع کیا ہے. والآخر، دوسرے نمبر پہ آپ فرماتے ہیں کہ ان یصلی فی سراویل ولیس علیہ رداء، کہ آپ نے شلوار پہنی ہو اور آپ کے اوپر کے حصے پہ چادر نہ ہو، تو اس انداز سے بھی نماز پڑھنے سے آپ نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر چادر ہے، اوپر قمیض پہنی ہوئی ہے، اوپر آپ نے شرٹ پہنی ہوئی ہے اور نیچے آپ نے شلوار پہنی ہے، تو اس حالت میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اہم بات یہ ہے کہ آپ کا جو سطر ہے وہ ڈھکا ہوا ہو. اور سطر کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما بین السرۃ والرکبۃ عورۃ، کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کا جو حصہ ہے یہ کیا ہے؟ مرد کے لیے سطر ہے. اس کو ڈھانک کر رکھنا ہے، نماز سے پہلے بھی، لوگوں کے سامنے نماز سے پہلے بھی، اور نماز کے دوران بھی، نماز کے بعد میں بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب لباس میسر ہو تو آپ نے ایسا لباس پہننا ہے جو آپ کے پیٹ وغیرہ کو بھی ڈھانک کر رکھے، بلکہ کہاں تک پہنچ رہا ہو؟ کندھوں تک پہنچ رہا ہو. کیونکہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کوئی بھی جب ایک چادر میں نماز پڑھی تو اس انداز سے نماز نہ پڑھے کہ چادر کا کچھ بھی حصہ کندھے پہ نہ ہو. یعنی کہ جب آپ کے پاس صرف ایک چادر ہے، دو چادریں نہیں ہیں، تو چادر کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کے کندھے پہ آنا چاہیے. جب آپ کا ٹوٹل لباس کیا ہے؟ ایک چادر. اور جب دو چادریں ہیں پھر تو بدرجہ اولا آنا چاہیے. تو اس لیے آپ کے جسم پہ ایسا لباس ہو جو آپ کے ناف کے اوپر کے حصے کو بھی ڈھانکے اور کندھوں تک یہ ڈھانکنے کا عمل جو ہے وہ پہنچ جائے. تو ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنی چاہیے. جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے تو انہیں اپنے پورے جسم کو ڈھانکنا چاہیے. البتہ جب غیر مرد نہ ہو تو نماز میں ان کا چہرہ بھی ننگا رہے گا اور ان کے ہاتھ بھی ننگے رہیں گے، لیکن بازو ننگے نہیں رہیں گے. اور جسم کے دیگر اعضاء نماز میں ننگے نہیں ہوں گے، بلکہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ اس بالغ عورت کی نماز قبول نہیں کرتے جس کے سر پہ چادر نہ ہو. جہاں تک پاؤں کا معاملہ ہے تو پاؤں کے معاملے میں اختلاف ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ عورت نماز کے دوران پاؤں کے اوپر کے حصے کو ڈھانک کر رکھے اور اسے ننگا رکھنے سے بچائے. یہ تھے چند مسائل جن کا تعلق تھا ان دو مسائل سے جنہیں ذکر کیا امام بربہاری نے.
آئندہ مسائل کے اوپر گفتگو انشاءاللہ کل کے درس میں کریں گے۔ اللہ رب العزت ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔